کیسے دیکھتے ہیں آج کے فیصلے کو, کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں؟ ایک لائٹ نوٹ کے اوپر رضوان رضی صاحب نے کہا یہ ججز بیٹھ کے ججز کا طے کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک بات کی ہے. یہ سیاستدان بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کا اعترافی بیان شامل ہے نا, کیسے ہم نے ججوں کو اپوائنٹ کیا, کس کے کہنے پہ کیا, کس کے دباؤ پہ کیا, پیپلز پارٹی کیسے اپنے ججوں کو لگاتی تھی, نواز شریف صاحب کیسے لگاتے تھے, شہباز شریف صاحب کیسے ججوں کو لگاتے تھے. اگر وہاں پر ججوں نے یا وکلا تنظیموں نے اپنی منمانی کی ہے تو سیاستدانوں نے کون سی کم منمانی. جواب دیں, آپ مجھے جواب دینا شروع ہو گئے ہیں. آپ کی بات آپ اس پہ نہیں, میری بات کا جواب نہ دیں, آپ اس پہ کمنٹ اچھا میں کمنٹ کر رہا ہوں نا, اچھا میرا کمنٹ تو سن لینا یار, حوصلہ تو کیا کریں رضوان رضی صاحب. یار آپ مجھے ٹارگٹ کر لیتے ہیں دونوں بیٹھ کے نا دائیں بائیں. آپ کر لینا گفتگو اس میں. نہیں آپ مجھے دائیں بائیں بیٹھ کے ٹارگٹ نہ کریں. یار مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں آپ کو ٹارگٹ کروں یار؟ ابھی آپ نے میرا نام لینا گناہ آپ کا. بالکل. آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں جو آپ نے کہا ہے کہ ججز جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں, تو میں کہہ رہا ہوں سیاستدان کیا کرتے ہیں؟ بتائیے نا کہ کس طرح سے پیپلز پارٹی نے, مسلم لیگ نون نے یا پی ٹی آئی نے ججوں کو بھرتی کیا. اور اگر آپ کو اختلاف ہے تو پڑھے نا ان کا تارڑ صاحب کا کہ کس کے کہنے پہ انہوں نے کس کو کہاں پہ بھیجا, کس نے دباؤ ڈالا. یار کتنا سادے بن جاتے ہیں آپ لوگ یار. ایک کام کی بات کر رہے ہیں بھائی, میں جس کو بھائی آپ کو پتا ہے کس نے دباؤ ڈالا ہے, آپ کو پتا ہے کس نے دباؤ ڈالا ہے. یار عباس عزیز صاحب یا تو آپ اپنی باری میں بولا کریں, پھر آپ میرے اوپر غلط الزام نہ لگائیں. نہیں غلط فیصلہ آپ کریں گے. آپ چلیں. اب میری بات نہیں, میرے سے ایسی بات ایٹریبیوٹ نہیں, آپ کس طرح سے ہر بات میں انٹروین کرنا شروع کر دیتے ہیں. پیارے بھائی آگے چلیں, آپ اپنا تبصرہ. بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بات انہوں نے کی میں اس کا جواب دے رہا ہوں. اب اپنی بات کو پر قائم بھی رہے یار کہ میں نے کہی ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ آ گیا, پارلیمنٹ بالادست ہو گئی, مان لیا پارلیمنٹ بالادست ہو گئی, اور آج کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پارلیمنٹ کتنی بالادست ہوتی ہے ان فیصلوں کے بعد. ہم نے تو یہ پارلیمنٹ دیکھی ہے نا, اس پارلیمنٹ میں کتنی بار وزیر اعظم جاتے ہیں, کتنی بار وزراء پیش ہوتے ہیں. اگر پارلیمنٹ کی بالادستیوں کے سوالات اس طرح کے فیصلوں سے اگر ہونے شروع ہو جائیں تو پھر پاکستان زندہ باد, جمہوریت زندہ باد. جمہوریت پہلے ہی بہت ترقی کر گئی ہے پاکستان کے اندر, اور اس وقت بھی پاکستان میں جمہوری کر رہی ہے. جب پورا جمہوری نظام سکڑ گیا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ترقی کر رہی ہے, پارلیمنٹ بالادست ہو گئی ہے. پارلیمنٹ میں کبھی ہم نے بڑے فیصلے کیے ہیں؟ فیصلے ہم کرتے ہیں چور دروازوں میں بیٹھ کے پیچھے سے, کسی کے دباؤ میں کرتے ہیں, اپنی مرضی سے کرتے ہیں, اپنے منشا سے کرتے ہیں. کاش پاکستان میں پارلیمنٹ کو سپریم بنایا ہوتا سیاستدانوں نے, تو آج پاکستان کی جمہوریت کا یہ تماشا نہ لگتا جو آج لگا ہوا ہے. یہ بھی ایک ریالٹی ہے, حقیقت ہے. ہمیں پتا ہے کون کس جگہ سے ریموٹ کنٹرول کس کے کہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں, کہاں سے چلتے ہیں, کس طرح سے پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے, کس طرح سے ہمارے سیاستدان, وزیر اعظم, اپوزیشن لیڈر, سیاسی جماعتیں کہاں سے ڈکٹیٹ ہوتی ہیں. آج فضل الرحمان نے کہا نہیں کہ جناب کہ وہ فیصلہ تو جی پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے کر کے کر دیا تھا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ ساری چیزیں ہمارے ریکارڈ کا حصہ ہیں. اب یہ فیصلہ آیا ہے, ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے, سپریم کورٹ کا اکثریتی فیصلہ ہے, ہم سب کو اس کو ماننا چاہیے, آگے کا راستہ نکالنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. یہ تمام چیزیں ٹھیک ہے, اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہم اتنے معصوم ہو جائیں کہ ہم ان چیزوں کے ساتھ فوری طور پہ پاکستان کا پورا پولیٹیکل جو کریکٹر ہے اس کو ریوزٹ کر دیں اور کہیں جی سب کچھ تبدیل ہو گیا ہے. میرا نہیں خیال کہ ابھی کچھ تبدیل ہوا ہے, بہت سی چیزیں ہیں, ابھی بہت ٹائم لگے گا. پاکستان کی جمہوریت کو, پاکستان کی آئین کی اور قانون کی بالادستی کے بڑے سیریس سوالات موجود ہیں, پہلے ان کو ریزالو ہونا ہے. چیزیں آہستہ آہستہ آگے چلیں گی گریجولی. اب ایک فیصلہ آیا ہے, اس کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کے آگے نتائج جو ہے وہ سامنے آتے ہیں.